الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وقائدنا وقدوتنا وہادینا ومرشدنا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم سید المرسلین مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آپ حضرات بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ معزز محتشم سامعین کرام، سلسلہ تفسیر سورۃ الحجرات اس کا آج چوتھا جمعہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو انسانی معاشرتی زندگی کا مکمل رہنما کہا جائے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو اس معاشرے میں رہنے کے طریقے خاص طور پر اس صورت میں بیان فرمائے ہیں۔ ویسے تو پورا قرآن مجید انسان اور انسان کی زندگی کے لیے ایک مکمل نصاب حیات ہے، سلیبس آف لائف ہے کہ جس پر عمل کرتے ہوئے وہ انسان اپنی زندگی کا قبلہ درست کر سکتا ہے اور ایک منزل مقصود کو متعین کرنے کے بعد اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کردہ روش پر چلا کر اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ پچھلے جمعے اسی حوالے سے کچھ عرض کیا تھا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے مومنو، تم دوسرے مومن مسلمانوں کا مذاق نہ اڑاؤ، ان پر آوازیں نہ کسو، ان کی بھد نہ اڑاؤ، ان کی بے عزتی نہ کرو۔ یہی حکم خواتین کو علیحدہ سے بھی حکم دیا گیا کہ اے مومن خواتین، تم بھی دوسری مومن خواتین کے متعلق ایسی گفتگو نہ کرو۔ اس سے پچھلی آیات میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی ایسی سچویشن بن جائے، ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جہاں دو مومن مسلمانوں
یا دو مومن گروہوں کے درمیان اختلاف رائے ہو جائے، ان کی رائے کا آپس میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہونے کا خدشہ ہو، ایک دوسرے سے لڑائی ہونے کا اندیشہ ہو، تو دوسرے مومن مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ ان کی آپس میں صلح کروا دیں، ان کے معاملے کو حل کر دیں۔ اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ یہ قرآن کی آیت کے الفاظ ہیں۔ جو آج ہماری گفتگو ہے، پہلے میں آیت اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ جو گمان ہوتے ہیں، دوسرے کے بارے میں ظن ہوتا ہے، ایسے بکثرت گمانوں سے بچو، اجتناب کرو۔ ان بعد الظن اسم، بعض گمان، بعض ظن ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو گنہگار کر دیتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور کسی کے معاملے کی ٹوہ میں نہ پڑ جاؤ، کسی کے معاملے کے پیچھے نہ پڑ جاؤ کہ یہ کیا کرتا ہے، اس کا انداز رہن سہن کیا ہے، یہ جب ہم سے اوجھل ہو جاتا ہے تو کہ یہ کیا کیا کرتا ہے۔ ولا تجسسوا، تجسس میں نہ پڑو، کسی کی ٹوہ میں نہ پڑو، کسی کے پیچھے نہ لگ جاؤ۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم، سوالیہ انداز میں پوچھا، ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص اس چیز کو پسند کرتا ہے، ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، تم ایسا کرنے سے کراہت کرتے ہو، تمہیں یہ چیز ناپسند ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرتے رہو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں بنیادی طور پر ہمیں 3 چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ کسی کے بارے میں بدگمان نہ ہو جاؤ، بدگمانی کو، سوء ظن کو اپنے دل میں جگہ نہ دو۔ دوسری چیز کہا گیا ولا تجسسوا، کسی کے تجسس میں نہ پڑ جاؤ، کسی کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، کسی کی ٹوہ میں نہ لگے رہو کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اور تیسری چیز کیا بتائی گئی، ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ کوئی مومن مسلمان کسی دوسرے مومن مسلمان کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے۔ اس چیز کے بارے میں سختی سے منع کیا گیا۔ تھوڑا سا کم کر۔ اب گمان جو ہوتا ہے، ظن، بنیادی طور پر یہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ گمان ہوتا کیا ہے، کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کا ڈیل ڈول، اس کی شباہت، اس کی فزیک، اس کو دیکھنے کے بعد یا اس کی کوئی حرکات و سکنات یا اس کی گفتگو سننے کے بعد میں نے اپنے ذہن میں ایک اس کے متعلق رائے قائم کر لی کہ یہ شخص ایسا ہے۔ اسے کہتے ہیں گمان، اسے کہتے ہیں ظن۔ اب یہ گمان 2 طرح کا ہوتا ہے۔ میں کسی کو دیکھنے کے بعد یا تو اس کے بارے میں اچھا گمان اپنے ذہن میں رکھوں گا کہ یہ شخص اچھا ہوگا، اس کی گفتگو اچھی ہے، اس کی حرکات و سکنات اچھی ہیں، اس کا انداز گفتگو، اس کا افعال، اعمال، حرکات، سکنات کا جو انداز ہے وہ اچھا لگتا ہے، یہ شخص اچھا ہوگا۔ یا کسی شخص کے متعلق میں برا گمان رکھتا ہوں، میں نے اسے دیکھا، مجھے اس کی کوئی حرکت اچھی نہیں لگی، مجھے اس کی گفتگو کا کوئی حصہ اچھا نہیں لگا، تو میں نے اپنے ذہن میں ایک رائے قائم کر لی کہ یہ شخص اچھا نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ظن، گمان 2 طرح کا ہوتا ہے، حسن ظن اور سوء ظن، اچھا گمان اور برا گمان۔ اچھے گمان کے بارے میں ہمیں قرآن و حدیث میں ترغیب دی گئی ہے کہ مومن مسلمان کا وتیرہ، طور طریقہ، اس کا سوچ کا انداز یہ ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، اچھا سوچتا ہے۔
اور برے گمان سے متعلق منع فرمایا گیا ہے۔ اب جو گمان ہے، مفسرین کرام نے اس آیت کے تحت اس کو 4 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے، 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ گمان 4 طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا گمان وہ ہے جو حسن ظن رکھنا انسان پر واجب ہے۔ پہلے گمان کی قسم یہ ہے کہ وہ اچھا گمان رکھے، اور اچھا گمان رکھنا اس پر واجب ہے۔ گمان کی دوسری قسم وہ مستحب ہے، وہ بھی اچھا گمان رکھنا مومن مسلمان کے لیے مستحب ہے۔ گمان کی تیسری قسم کہ انسان کسی کے متعلق بدگمانی رکھ سکتا ہے، بری رائے رکھ سکتا ہے، یہ تیسری قسم مباح ہے، جائز ہے، اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور چوتھی گمان کی اور ظن کی قسم یہ ہے کہ انسان کسی کے متعلق بدگمانی رکھے، شریعت مطہرہ نے اس کی سختی سے ممانعت فرمائی ہے، بالکل ناجائز قرار دیا ہے۔ اب وہ خوش گمانی کون سی ہے، وہ حسن ظن کون سا ہے جو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم حسن ظن رکھیں؟ وہ ہے حسن ظن ہمارا اللہ کے بارے میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال سے 3 دن پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ کرام، اے مومنو، اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی بھی شخص اسے موت نہ آئے یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے رب کے بارے میں بدگمان ہو، نانا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تمہاری موت تب آئے، اب موت کے آنے کا کسی کو وقت پتہ ہے، دن پتہ ہے، ساعت پتہ ہے، گھڑی پتہ ہے؟ بالکل نہیں پتہ۔ گویا کہ ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرما دیا کہ تم ہر وقت اللہ سے حسن ظن رکھو، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ اگر تم اچھا گمان رکھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ دوسری حدیث مبارکہ، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق رویہ اختیار فرماتا ہوں۔ وہ مومن مسلمان میرے متعلق جیسا رویہ رکھتا ہے، جیسا گمان رکھتا ہے، جیسا ظن رکھتا ہے، جیسی سوچ رکھتا ہے، جیسا خیال رکھتا ہے میرے بارے میں، اس کے تفکرات کیا ہیں، اس کے تدبرات کیا ہیں، وہ میرے متعلق کیا خیال کرتا ہے، جیسا وہ میرے متعلق خیال کرتا ہے، جیسا وہ میرے متعلق گمان کرتا ہے، جو اس کا میرے بارے میں ظن ہے، میں اس کے بارے میں ویسے ہی پیش آتا ہوں۔ آگے پھر فرمایا کہ جو مومن مسلمان میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ میری طرف ایک قدم چلتا ہے، اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنی شان کے مطابق اکیلے اسے یاد کرتا ہوں۔ وہ 2 لوگوں میں 4 لوگوں میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے تو میں اس کی محفل سے اچھی محفل یعنی فرشتوں کے سامنے اسے یاد کرتا ہوں۔ وہ میری طرف ایک قدم چلتا ہے، میری رحمت ایک قدم اس کی طرف آتی ہے۔ وہ ایک بالشت میری طرف چلتا ہے، میری رحمت ایک بالشت اس کی طرف آتی ہے۔ وہ چل کر میری طرف آتا ہے، میری رحمت چل کے اس کی طرف آتی ہے۔ وہ دوڑ کر میری طرف آتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت دوڑ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ یہ وہ گمان کی پہلی قسم ہے جو انسان کے لیے، مومن مسلمان کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے رب کے متعلق اچھا گمان رکھے، اچھا ظن رکھے، اسے حسن ظن کہا جاتا ہے۔ گمان کی دوسری قسم جو مباح ہے، مباح کہتے ہیں جائز کو، یہ ایک اسلامی فقہی ٹرم ہے، اصطلاح ہے۔ مباح کا کیا مطلب؟ جائز۔ تو وہ گمان اور وہ ظن جو ایک مومن مسلمان کے لیے جائز ہے، مستحب ہے، پسند کیا گیا ہے کہ وہ حسن ظن رکھے، وہ دوسرے مومن مسلمان کے بارے میں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، جو شخص دوسرے مومن مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے تو اس کے صرف اس خیال کی بدولت اللہ اسے عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صرف کیا؟ دوسرے مومن مسلمان کے بارے میں اچھی رائے رکھنا، یہ ہے دوسرا درجہ جو مستحب ہے۔
اب تیسرا درجہ ہے مباح، جائز ہے۔ وہ کیا ہے کہ انسان کسی دوسرے مومن مسلمان کے یا کسی شخص کے بارے میں بدگمانی رکھے، یہ جائز ہے۔ کیسی بدگمانی؟ کہ جس کی عادات، جس کے اطوار، جس کے طور طریقے، جس کا چال چلن معاشرے میں اچھا نہ ہو، اعلانیہ فاسق ہو، کھل کے گناہ کرتا ہو۔ ایک ہوتا ہے انسان کی اپنی ذاتی زندگی، نجی زندگی، کہ خدا نہ خواستہ اللہ محفوظ رکھے کہ انسان گناہ میں مبتلا ہے، لیکن وہ اپنے گناہ کی نمائش نہیں کرتا، وہ اپنے گناہ کو اپنی ذات تک محدود رکھتا ہے، وہ اپنی خلوت تک اپنے گناہ کو محدود رکھتا ہے۔ اس پر ہم بدگمانی نہیں کر سکتے، اس پر ہم بدگمانی نہیں کر سکتے۔ ہمیں حکم ہے ہم اس کے بارے میں اچھی سوچ سوچیں۔ لیکن ایک ایسا شخص ہے جو سر عام گناہ کرتا ہے، اسے نہ قانون کی پاسداری ہے، نہ شریعت کا خیال رکھتا ہے، تو اب دوسرے مومنوں کو حکم دیا گیا، بتایا گیا کہ اگر تم اس کے بارے میں بری رائے رکھتے ہو جبکہ اس کا ظاہر بھی برا ہے، تو اب اس پر تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ تمہاری رائے اس کی حالت کے عین مطابق ہے۔ چوتھی قسم ہے، بالکل منع ہے، ناجائز ہے، جس کا اس آیت میں ذکر کیا گیا کہ مومنوں تم نے دوسروں کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی، دوسروں کے بارے میں بری سوچ نہیں سوچنی، دوسروں کے بارے میں اپنے خیال کو برا نہیں کرنا۔ اب اس سے متعلق 3 احادیث مبارکہ ہیں جو میں نوٹ کر کے لایا ہوں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ کیا فرمایا؟ بدگمانی سے بچو، سوء ظن سے بچو، کسی کے بارے میں بری سوچ اپنے ذہن میں نہ رکھو، کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اب جھوٹ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑی وعید آئی ہے، قرآن میں منع کیا گیا، حدیث میں منع کیا گیا۔ انسان اپنی ذاتی زندگی میں بھی جھوٹ کو پسند نہیں کرتا، جھوٹ سے انسان نفرت کرتا ہے، لیکن یہاں کیا فرمایا کہ بدگمانی صرف جھوٹ نہیں ہے بلکہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اکذب الظن، اکذب مبالغے کا صیغہ ہے کہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اب وہ جھوٹ کیوں ہے؟ کہ میں نے کسی شخص کے بارے میں سوچا کہ وہ برا ہے حالانکہ وہ اچھا تھا۔ اب یہ خیال میرے ذہن میں مستقل طور پر فکس ہو گیا، فیڈ ہو گیا، سیو ہو گیا کہ وہ برا ہے، وہ برا ہے، وہ برا ہے، جبکہ وہ اچھا تھا، اللہ کے نزدیک وہ پرہیزگار تھا، متقی تھا، اللہ کے ہاں اس کا مقام بہت بلند تھا، لیکن میں نے جب اسے برا سوچا تو میرے ذہن نے غلط سوچا، میرے ذہن نے جھوٹ سوچا، وہ جھوٹا خیال تھا جو میرے ذہن میں آیا، تو اب وہ جھوٹ اتنا پختہ ہو گیا، اتنا پختہ ہو گیا کہ میرے ذہن میں فیڈ ہو گیا، سیو ہو گیا، اس لیے فرمایا گیا کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، حدیث مبارکہ ہے، پہلی چیز بدگمانی نہ رکھو کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، دوسری چیز دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، وہی جو قرآن مجید کی آیت کا ایک جز، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا، دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگے رہو۔ یہ میرے سے جب اوجھل ہو جاتا ہے، جب یہ میرے سے دور ہٹ جاتا ہے، جب یہ مجھے نظر نہیں آتا، جب یہ اپنے گھر میں چلا جاتا ہے، اپنے کاروبار پہ ہوتا ہے، اپنے دوسرے دوستوں سے ملتا ہے، تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ تجسس، یہ سوال، یہ جو ہمارے ذہن میں ہے، قرآن میں بھی منع کیا گیا، حدیث میں بھی منع کیا گیا، وَلَا تَجَسَّسُوا، دوسرے کے پیچھے نہ پڑو، اس کی ٹوہ میں نہ رہو۔ تیسری چیز کیا؟ نہ دوسرے پر آگے بڑھنے کی ہوس رکھو، اس کے پاس اتنا ہے میں نے اتنا کمانا ہے، اس کے پاس یہ چیز ہے میں نے یہ کرنا ہے، اس کے پاس ایک بنگلہ ہے میں نے 2 بنانے ہیں، اس کے پاس یہ گاڑی ہے میں نے اس سے اچھی لینی ہے۔ غرض کے وہ تمام چیزیں جو معاشرے کی خرابی کا باعث بنتی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان چیزوں سے منع فرما دیا، بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
اچھا، جب انسان کسی کے بارے میں بدگمانی اپنے ذہن میں رکھتا ہے تو انسان کی عادت ہے کہ وہ اپنی رائے دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ اب میں نے کسی شخص کے بارے میں بدگمانی معاذ اللہ اپنے ذہن میں پال لی، اب میں اس کے علاوہ جب کسی کو ملوں گا تو میں اپنی رائے کا اظہار کروں گا، یار وہ شخص اچھا نہیں لگتا، یار اس کا چال چلن اچھا نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا وہ شخص۔ اب میں اپنی رائے دوسروں تک پہنچاؤں گا، گویا کہ اس کے عیب کو دوسرے مسلمان تک پہنچاؤں گا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی مومن مسلمان کا عیب چھپائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ جو شخص کسی مومن مسلمان کے عیب، اس کے گناہ، اس کی کمیاں، اس کی کوتاہیاں جو کسی وجہ سے اس کے سامنے آ گئی ہیں، اب یہ دوسروں سے شیئر نہیں کرے گا، دوسروں تک نہیں پہنچائے گا، بلکہ ان کی پردہ پوشی کرے گا، ان کو چھپائے گا، اس کی عزت کا خیال رکھے گا، اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دے گا۔ جو شخص ایسا کرے گا، اس کے بھی تو گناہ ہے نا۔ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، ساری انسانیت وہاں پہ موجود ہوگی، سب لوگوں کے سامنے نامہ اعمال کھولے جا رہے ہوں گے۔ جو شخص دوسروں کے عیبوں کا پردہ رکھتا ہوگا، قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اچھا، یہ تو ہے تصویر کا ایک پہلو۔ آگے فرمایا کہ لیکن وہ شخص کہ جس نے مومن مسلمان کے عیبوں کا ڈھنڈورا پیٹا، اعلان کیا فلاں شخص ایسا ہے، فلاں کی فلاں خامی کا مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں وہ کیسا ہے، جس نے دوسرے کے عیبوں کا ڈھنڈورا پیٹا، اس کے عیبوں کو دوسرے مسلمانوں کے سامنے ظاہر کیا، تو قیامت کے دن اللہ بھی اس کے عیبوں کو سارے انسانوں کے سامنے ظاہر فرمائے گا۔ یہ تصویر کا وہ دوسرا رخ ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملا کہ اگر کوئی ایسا موقع بن جائے کہ اگر ہمیں کسی مسلمان کی، مومن کی خامی، اس کی کمی، اس کی کوتاہی، اس کے کسی گناہ کا علم ہو جائے تو ہم علامہ نہ بنے پھریں، دوسروں کے سامنے اس کے عیب نہ جھاڑتے پھریں، بلکہ اس کے عیب کی پردہ پوشی کریں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ میں بھی تو کسی کا گناہ گار ہوں، میں نے بھی تو کسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو وہ میرے عیبوں کی پردہ پوشی کرے، تو مجھے بھی دوسرے مومن مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ تیسری حدیث مبارکہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام خانہ کعبہ کے سامنے موجود ہیں۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ ہمارا قبلہ، وہ ہمارا کعبہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہاں موجود ہیں۔ آپ نے کعبے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا، اے اللہ کے عظمت والے گھر، اے بیت اللہ، اے کعبہ، تیری عظمت اپنی جگہ ہے، تیری عظمت بہت بڑی ہے، لیکن مجھ پر ایمان لانے والے مومن مسلمان کی عظمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ آگے وجہ بھی بیان فرمائی، فرمایا اے کعبہ، تجھے اللہ نے بہت عزت عطا فرمائی ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، سیاستہ کی معتبر کتاب ہے۔ فرمایا کہ اے کعبہ، اللہ نے تجھے عزت عطا فرمائی، عظمت عطا فرمائی، لیکن جو میرا کلمہ پڑھنے والا ہے، مجھ پر ایمان لانے والا ہے، مومن مسلمان ہے، اس کا مقام تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ وہ کیسے؟ آپ نے آگے وجہ بھی بیان فرما دی کہ اے کعبہ، اے قبلۃ المسلمین، تیری عزت یہ ہے کہ اللہ نے تیرے لیے ایک چیز کو حرام قرار دیا ہے، وہ یہ کہ کعبے کی حرمت، کعبے کی تعظیم جو نہیں کرے گا، کعبے کی تعظیم نہ کرنا یہ حرام ہے۔ کیا اللہ نے تیری حرمت پامال کرنا دوسروں پر حرام کیا ہے، لیکن مومن مسلمان کے لیے 3 چیزوں کو حرام کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے حرام ہے کہ تم کسی دوسرے مومن مسلمان کی جان نہیں لے سکتے۔ اللہ کی طرف سے حرام ہے کہ تم کسی مومن مسلمان کے مال پر ناجائز قبضہ نہیں کر سکتے، اور اللہ کی طرف سے حرام ہے کہ تم کسی مومن مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھ سکتے۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ تیری عزت بہت ہے، تیری عظمت بہت ہے، لیکن مومن مسلمان کو اللہ نے ان 3 وجوہات سے زیادہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اچھا، یہ بدگمانی پیدا کیوں ہوتی ہے؟ کبھی اس چیز پر بھی غور کیا جائے کہ بدگمانی آخر پیدا کیوں ہوتی ہے؟ یہ سب ہمارے ذہن کی پیداوار ہے۔ جب ہمارا ذہن نا انصافی کا سوچتا ہے تو ہم بدگمانی کرتے ہیں۔
جب ہمارا ذہن دوسروں کی نیتوں کو منتخب کرتا ہے، دوسروں کی نیتوں کا ہم انتخاب کرتے ہیں، تو بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ اب پہلی چیز میں نے کیا کہی؟ ناانصافی۔ ایک شخص ہے، وہ بہت اخلاص کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر رہا ہے، خیرات کی ہے، صدقہ کر رہا ہے، اپنا مال اللہ کی بارگاہ میں لٹا رہا ہے، خرچ کر رہا ہے۔ میرے ذہن نے ناانصافی کیا کی کہ بلا وجہ میں نے اس کے متعلق رائے قائم کر لی کہ یہ تو ریاکاری کر رہا ہے، یہ تو دکھلاوا کر رہا ہے، یہ تو نمائش کر رہا ہے، یہ تو لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ میں بہت بڑا سخی ہوں، مجھے کیا میری یہ سوچ ناانصافی نہیں ہے؟ 100% ناانصافی ہے۔ میں کون ہوتا ہوں کہ اس کی نیت کا اعتبار کرنے والا؟ اور دوسری چیز کیا کہ ہم دوسروں کی نیت کو خود ہی پرکھنے لگ جاتے ہیں کہ اس کی یہ نیت ہوگی، اچھا وہ آج مسجد میں آ ہی گیا ہے، یقیناً جوتا چرانے آیا ہوگا۔ ہم نے اپنے ذہن میں ایک نیت بنا لی، ہم نے اپنے ذہن میں ایک سوچ بنا لی کہ ہم دوسروں کی نیتیں منتخب کرنے لگ گئے۔ ایک صحابی ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، کسی مہم پہ گئے، جنگ پہ گئے، جہاد پہ گئے۔ وہ جس شخص کو قتل کرنے لگے تھے، جو اس کی تلوار کے نیچے تھا، کافر تھا، اس نے آگے سے کلمہ پڑھ دیا، کلمہ پڑھ دیا۔ انہوں نے پھر بھی اس پہ یعنی کہ حاوی رہے اور تلوار چلانے کی کوشش کرتے رہے۔ اس نے پھر کلمہ پڑھا، یہ پھر اس پہ حملہ کرتے رہے، اس نے پھر کلمہ پڑھا، یہاں تک کہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ واپس تشریف لائے، حضور علیہ السلام کو اس واقعے کی خبر پہنچ گئی۔ آپ بہت جلال میں تھے، بہت جلال میں تھے۔ آپ نے پوچھا اسامہ تو نے کیا کیا؟ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، تو نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس نے جب میری تلوار دیکھی تو تلوار کے خوف سے، اسلحے کے خوف سے اس نے کلمہ شروع کر دیا۔ وہ مومن ہونا نہیں چاہتا تھا، کلمہ پڑھنا نہیں چاہتا تھا، وہ میری تلوار کو دیکھ کے کلمہ پڑھنے لگ گیا۔ فرمایا کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ وہ تیری تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھ رہا تھا؟ صحابی ہیں، صحابی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تربیت کیسے فرما رہے ہیں کہ کسی کی نیت کے متعلق تم نے خود اعتبار نہیں کرنا۔ یہ مستند حدیث ہے، صحیح حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کیا کہ دوسروں کی نیتوں کا ہم انتخاب کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ شخص جو عمل کر رہا ہے جس کا تعلق کسی دوسرے مسلمان سے نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک مومن دوسرے مومن مسلمان کی پٹائی کر رہا ہے، مار رہا ہے، اس پر ظلم کر رہا ہے، تشدد کر رہا ہے، آپ کہیں ہاں اس کی نیت اچھی ہوگی۔ نہیں 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 نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کا وہ عمل جو اس کی ذات سے متصل ہے، جس کا تعلق اس کی ذات سے ہے، جس کا نفع یا نقصان اس کی اپنی ذات کو ہے، جس سے کسی دوسرے مومن مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچ رہی، اس کے متعلق ہم نے حسن ظن رکھنا ہے، اچھا گمان رکھنا ہے کہ اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کر رہا ہے تو یقیناً اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے۔ اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین کو جھکا رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، تو بھی یہ اللہ کے بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ حاضر ہو رہا ہے۔ ہم نے کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھنی۔ دوسری چیز کیا ہے، میں ایسے ایک دو فکروں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، مومنوں مسلمانوں کسی کی غیبت نہ کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، 4 جلد ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صحابہ تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے یا رسول اللہ جانتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا سنو، غیبت یہ ہے کہ تم کسی مومن مسلمان کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ برائی اس میں پائی بھی جاتی ہے، وہ برائی وہ کرتا بھی ہے، پھر بھی ہم اس کی پیٹھ پیچھے یہ بات کریں تو کیا یہ تب بھی غیبت ہے؟ فرمایا کہ اگر وہ برائی اس میں پائی جاتی ہے اور تم اس کی پیٹھ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں اس بات کا ذکر کرتے ہو، یہ غیبت ہے۔ لیکن اگر تم ایسی برائی کا ذکر کرتے ہو جو اس میں پائی ہی نہیں جاتی تو یہ اس پر بہتان ہے، یہ اس پہ الزام ہے، یہ پھر الزام تراشی ہو گئی ہے۔ اور وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، غیبت نہ کرو۔ غیبت کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ آگے فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟
کیا تم میں سے کوئی اس چیز کو پسند کرتا ہے؟ ایحب احدکم، استفہامیہ انداز ہے، سوالیہ انداز ہے، کیا تم میں سے اس چیز کو پسند کرتا ہے؟ پھر جواب خود ہی دے دیا، فکرہتموہ، تم اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ تو فرمایا جتنا تم اس چیز کو ناپسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، تو تمہیں اتنا ہی غیبت کو ناپسند کرنا چاہیے۔ کیوں کہ جب تم غیبت کرتے ہو تمہارے نامہ اعمال میں موجود نیکیاں اس طرح جل جاتی ہیں جس طرح سوکھی لکڑی آگ سے جل جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جو ہم نے سنایا، جو سیکھا، جو معاشرے کی اصلاح کے بارے میں گفتگو کی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن کریم کے ساتھ وابستہ رہ کر اپنی زندگیوں کا قبلہ درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔